بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ محترم ناظرین، یہ کچھ دنوں میں دوسری صحافتی شخصیات میں سے شہید ہونے والی صدف نعیم شہید کا ذکر آج کرتے ہیں۔ صدف نعیم شہید اچھرا کے مقام پر عمران خان صاحب کا انٹرویو لے چکی تھی، مگر وہ اپنے گھر والوں کو بتا کے یہ گئی تھی کہ میں اسلام آباد تک عمران خان کے اس لانگ مارچ کو کور کروں گی۔ یوں ایک تو اس کی بھی ریٹنگ بڑھ رہی تھی اور دوسرا اس کے جو ٹی وی چینلز 5 خبریں گروپ کا، اس کی بھی ریٹنگ اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی۔ کل جب ہم نے عبدالقادر جو ARY کا رپورٹر ہے اس کے کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیو دیکھی، جیسے ہی وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی اور اس کا پاؤں پھسلا اور جب پاؤں پھسل کر وہ جو عمران خان صاحب کا کنٹینر تھا اس کے ٹائروں کے نیچے آئی اور شہید ہو گئی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ تو محترم ناظرین، یہ صحافتی دنیا میں یہ خبر بھی ایک ایسے جیسے بجلی بن کر گرتی ہے ایسے ہی گری، ایک بچوں کی ماں اور اپنی روزی اور اپنے منصب کے لیے اپنے جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے نکلی ہوئی تھی اور عوام کو سچ بتانے کے لیے روڈوں پر موجود تھی۔ وہ اچھرا کے مقام پر عمران خان صاحب کا انٹرویو لے چکی تھی، مگر اس کی خواہش تھی کہ میں اس مقبول لیڈر کے 2-4 انٹرویو اور کروں، تو اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ وہ گھر والوں کو بتا کے گئی تھی کہ میں انشاءاللہ یہ اسلام آباد تک اس کو کور کروں گی۔ تو ہم صدف نعیم کے حوالے سے کچھ بتاتے چلیں کہ وہ 15 سال سے چینل 5 کے ساتھ منسلک تھی، اور اس کی والدہ سے جب پوچھا گیا تو کیا کہ اس نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد صحافت میں آئی تقریباً 2009 کے آس پاس، تب اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اس کے شوہر نے آج جو مختلف ٹی وی چینلز اور اس کی والدہ نے بتایا کہ عمران خان صاحب آج ان کی پوری ٹیم ان کے گھر گئی اور عمران خان صاحب نے ان کے گھر والوں کو تقریباً 50 لاکھ کا چیک دیا۔ اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی 25 لاکھ کے امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر حکومت پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جناب میاں محمد شہباز شریف، انہوں نے بھی ان کی صحافتی خدمات کو دیکھتے ہوئے اور ان کی شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلان کیا ہے۔ اسی طرح مریم بی بی نے بھی فون کر کے یہ کہا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خبریں گروپ نے اس کی تنخواہ روکی ہوئی تھی۔ جب اس حوالے سے یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں، لیکن وہ اپنے پیشن کے ساتھ بڑی ہی دل جوئی کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ کئی بار اس سے یہ سوال کیا گیا کیا بیٹا آپ کو تنخواہ مل رہی ہے کہ نہیں، اس نے کہا چھوڑو ماما، میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ یہ اس کی والدہ کے ورڈ تھے۔ تو جو پھر ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر اور گھر سے لے کے تدفین تک امتنان شاہد جو مرحوم ضیاء شاہد صاحب کے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے، انہوں نے یہ سارے کام تک یہ ساتھ رہے، کیونکہ ان کا فرض بھی بنتا تھا، کیونکہ ان کے ادارے کی ایک اہم ترین جو ان کے ادارے کو، ان کا خبریں اخبار تو خیر چلو اوپر رینکنگ میں بہتر جا رہا ہے، اور لیکن چینل 5 نیچے ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ان جیسی بہادر رپورٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان جیسے بہادر رپورٹرز ان کو چاہیے تھے۔ وہ ان کا بھی شکریہ کہ وہ آئے، اور یہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی آئے۔ پھر اور کئی باتیں اس طرح ہوتی رہیں۔ پھر اس کی والدہ نے ایک بات اور کہی کہ جناب عمران خان صاحب نے جب مجھ سے افسوس کیا تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ ایسے کرنا، چلو میری بیٹی تو اس دنیا سے چلے گی، جو دوسری بیٹیاں یا بچیاں آپ کے انٹرویو کے لیے آئیں تو ان کے لیے کوئی خصوصی انتظامات کریں، تاکہ وہ اس طرح میری بیٹی کی طرح وہ یوں ہی شہید نہ ہو جائیں، یا ان کے کوئی ایسی خبر آئے کہ بجلی بن کر گرے۔ آج ان کا پورا
خاندان سوگوار تھا، یعنی کہ ان کے شوہر نعیم، ان کے بچے، ان کی والدہ، اس طرح جو ان کے والد، چچا، اس طرح تمام خاندان کے لوگ بہت سوگوار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافتی برادری کے تمام ہی لوگ، چھوٹے بڑے، الیکٹرانک میڈیا سے لے کے پرنٹ میڈیا تک، سب نے ہی اس بات کی کوریج کی اور افسوس کا اظہار کیا۔ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر جتنی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی اس بات کا افسوس کا اظہار کیا۔ یہ سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ وہ تو ویسے ہی اپنے کام کے دوران اور شہید ہوئی ہے، اور جو اپنے ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے شہید وفات پاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، خدا حافظ۔